بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے لانگ مارچ جو آج سے 7 دن پہلے لاہور لبرٹی چوک سے شروع ہوا اور روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ لوگوں کی نبض کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لانگ مارچ کا ہر دن امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو لانگ مارچ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے بلیک میل کر کے اپنی بات منوانا چاہتے تھے، اور وہ لوگ جو جانے کے موڈ میں نہیں تھے، جو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس کے بعد ہم کچھ روز اور ٹھہر جائیں، ان کو ابھی وہ بہانہ نہیں مل سکا۔ اور عمران خان کے کنٹینر سے ایک دعویٰ ہوا کہ ہم راولپنڈی جائیں گے۔ اس دعوے کے بعد راولپنڈی میں بھی اہم کانفرنسیں بھی شروع ہوئیں اور مشاورت بھی شروع ہوئی کہ یہ بندہ پنڈی میں آ کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان کے لیے کہ اگر اس لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کی طرف ہوتا ہے تو اس میں وہ حلقے جو فیصلے کرتے ہیں، جو بات منواتے ہیں، فیصلے لکھواتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ لانگ مارچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے پنڈی کی طرف، پنڈی والوں کے لیے یہ سر درد بنتا جا رہا ہے اور مسلسل ان کو پریشان بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حد تک ان کو یہ لانگ مارچ ٹف ٹائم دے گا۔ اس کے بعد اتنی سپیڈ کیوں کم ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اس پر جو حکمت عملی بنائی گئی عمران خان کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو اور ہم امپورٹڈ حکومت، اپنی ہی لائی ہوئی حکومت کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کی تعیناتی کروا لیں، ان کو کسی قسم کا فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا۔ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی سپیڈ کو کم کر دیا، اور تب تک یہ سپیڈ کم رہے گی جب تک وہ تعیناتی نہیں ہو جاتی، جب تک وہ نام سامنے نہیں آ جاتا، جب تک وہ فیصلہ جو بڑا فیصلہ ہونا ہے وہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ اس چیز کو ایسے لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد لندن میں بھی ایک حقیقی آزادی مارچ چل رہا ہے۔ وہاں پر میاں صاحب کا جینا اجیرن ہو چکا ہے۔ یعنی ایک لڑکا شایان علی جس کی فیملی کے ساتھ عابد شیر علی نے بدتمیزی کی اور وہاں ان کی لڑائی ہوئی، اس دن سے اس بندے نے جوں ذلیل کیا ہے اس ٹبر کو کہ وہ روزانہ یعنی اپنا جو ان کا انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ان سے جب بریک ہوتی ہے یا اس کی ڈیوٹی ٹائم جب ہوتے ہے اس کی بریک ہوتی ہے تو وہ پوسٹر لے کے بانٹ رہا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ ایون فیلڈ میں رہ رہا ہے نواز شریف، یہ کرمنل ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ بگوڑا ہے، یہ مفرور ہے، یہ چور ہے، وہ اس کی پبلسٹی شروع کر دیتا ہے۔ اب وہاں پر وہ کس سے لڑے؟ جتنی وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک الگ سے حقیقی آزادی مارچ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو زیادہ خطرناک فیصلہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے کیا اور جو وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ مائنڈ ہے کہ جیسے ہی یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا، ہم بھی وہاں پر جتنی ایمبیسیز ہیں اور جو ادارے ہیں وہاں پر اس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم بھی بتائیں گے کہ امپورٹڈ حکومت نے آنے کے بعد اپنی چوری معاف کروانے کے لیے، اپنی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروانے کے لیے، اپنی جو پچھلے 30 35 40 سال وطن عزیز کے خزانے کی بربادی کی لوگوں نے، اس چوری کو بچانے کے لیے اقتدار میں آئے، انہوں نے بوٹ چاٹے، اپنے منہ کا ذائقہ خراب کیا، اور اب یہ مسلسل پاکستانیوں پر مہنگائی کے پہاڑ بھی ڈھا رہے ہیں اور اپنے کیسز بھی معاف کروا رہے ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا حق بھی، ووٹ کا حق بھی کھا گئے ہیں۔ یہ انہوں نے آتے ہی وہ حق دیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ بھی واپس لے لیا، وہ بھی چھین لیا۔ تو وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے موڈ میں ہیں اور بڑا تگڑا احتجاج ہوگا، اور یقیناً یہ ٹف ٹائم ہوگا امپورٹڈ حکومت کے لیے بھی، ان کے سہولتکاروں کے لیے بھی، جو ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ 200 بندے آ رہے ہیں اور انہوں نے 500 وہاں پہ کنٹینر لگا دیا ہے۔ یعنی 200 بندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 500 کنٹینر ہے اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہے، پھر بھی گھبراہٹ ہے، پھر بھی مذاکرات کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اس میں بھی دو معیار ہے، ایک طرف مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، ایک طرف تڑیاں لگاتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔